نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کفر کا بیان۔ پہلے ہم نے ایمان کا معنی سمجھا، اسلام کا معنی سمجھا، ایمان اسلام میں فرق سمجھا، صحابہ معیار ایمان ہیں، معیار عمل ہیں، معیار حق ہے، اس کو سمجھا، اس پر ہمارے دلائل آئے، اشکالات کے جوابات پیش کیے۔ آج ہم کفر کی بحث کرتے ہیں، کفر کا معنی کیا ہے، کفر کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، کفار سے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، کس کافر پر لعنت بھیجنا جائز ہے، کس پر جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے سمجھیں کفر کا معنی۔ علامہ عبدالرؤف بن تاج العارفین المناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری التعریف میں لکھتے ہیں: الکفر تغطیۃ ما حقہ الاظہار، جس چیز کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو چھپا لینا، اس کا نام ہے کفر لغت ہے۔ اور کفر کے اصطلاحی اور شرعی معنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں: الکفر عدم الایمان عما من شأنی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان نہ لانا، یہی کفر ہے۔ اب کفر کی ذرا اقسام سمجھیں کہ کفر کی اقسام کتنی ہیں۔ کفر کی 11 قسمیں ہیں جس کو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، کفر انکار، اسلام کو ظاہراً اور باطناً نہ مانا، انسان دل سے بھی قبول نہ کرے اور زبان سے بھی کہہ دے میں اس کو قبول نہیں کرتا، یہ کفر انکار ہے۔ اس کی مثال جیسے عام دنیا بھر کے کافر ہیں جو دل سے بھی قبول نہیں کرتے اسلام کو، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے۔ نمبر 2، کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل سے انکار کرنا، یعنی کوئی شخص دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا لیکن زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ نفاق ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، بلکہ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا۔ یہاں بات سمجھ لیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق کی 2 قسموں کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کفر نفاق ہے اس کی 2 قسمیں، یعنی مطلق نفاق، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ ہے معنی نفاق کا۔ تو اس نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا معنی کہ دل میں کفر ہو اور زبان پہ اسلام ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمنوا دوسرے منافقین تھے۔ اور یہ کفر کی قسم انتہائی خطرناک ہے، اس کا اخروی انجام سب سے بدتر ہے۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے آخری اور نچلے درجے کے اندر ہوں گے، یہی جو منافقین ہیں نفاق اعتقادی والے۔ نمبر 2، نفاق عملی۔ نفاق عملی کا معنی دل میں بھی ایمان ہے، زبان سے بھی ایمان کا اظہار ہے، ہاں انسان بعض کام وہ کرتا ہے کہ جو منافقین کی عادت ہے، منافقین وہ کام کرتے ہیں، مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے، جس طرح کہ جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے اور امانت میں خیانت کرنا ہے۔ احادیث میں منافقین کی چند ایک علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 142، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کی عادت یہ ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے کے اندر ہے، اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بہت سستی کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ دیکھو یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ کی عادت بیان فرمائی ہے، یہ منافقین کی عادات بیان کی ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یہاں 4 علامتیں منافقین کی بیان کی ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اہل علم اس کو سمجھیں
ان المنافقین یخادعون اللہ۔ اب بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ کلام عرب میں کبھی لفظ بول کر اس کا لفظی معنی اور ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے، جیسے ہے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اب اس کا ظاہری معنی ہے کہ سستی کرتے ہیں، کسالى۔ یراؤون الناس، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ظاہری معنی۔ اور کبھی لفظ بول کر اس لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ اس فعل کا دعویٰ مراد ہوتا ہے۔ فعل بولتے ہیں، مراد دعوی فعل ہے، جیسے قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم۔ اب اس کا ظاہری معنی کہ تم اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنی اصلاح نہ کرو، یہ تو غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے۔ تو یہاں فلا تزکوا انفسکم معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کے تزکیہ کا دعویٰ نہ کرو، یہ دعویٰ نہ کرو میں بہت نیک ہوں، یہاں دعوی فعل کی نفی ہے۔ اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا۔ اب اس کا معنی ظاہری کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، یہ تو نہیں جب انسان یوں کھڑا ہو گیا تھا وضو کرے گا تو نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں نماز کا کھڑا ہونا مراد نہیں، بلکہ مراد ہے کہ اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا، نماز پڑھنے کا، اب وضو کر لو، تو یہاں ارادہ فعل مراد ہے۔ اسی طرح یخادعون میں یہ مخادعت مراد نہیں، بلکہ ارادہ مخادعت ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق، حضرت امام محمد اسماعیل ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ، وفات 296 ہجری سے بخاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، گزشتہ آیت میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق میں حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 علامتیں ہوں وہ تو پکا منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، اور جس کے اندر کوئی ایک علامت ہو تو اسی درجے کا منافق ہے، حتیٰ یدا، یہاں تک اس نشانی کو بھی چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑ دے، دھوکہ دے، واذا خاصم فجر، اور جب گفتگو کرے تو گالیاں بکے۔ اب اس حدیث پاک میں 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو آیت کریمہ میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی، ایک حدیث میں 3 بیان کی، دوسری حدیث میں 4 بیان کی۔ مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقی کی ایک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فائدہ نمبر 2، دوسری بات سمجھیں کہ یہ جو احادیث میں منافقین کی مختلف علامات بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ علامت دیکھے تو خود کو اس نشانی سے، خود کو اس علامت سے پاک کرے۔ یہ کسی کے اندر برائی ہو تو اس برائی سے توبہ کرے، اگر یہ عادت بد ہو، خصلت بد ہو تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، یہ منافق کی عادت اپنائے نہیں، اس سے دور بھاگے۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھے اور جس میں کوئی علامت دیکھے یہ اس کے اوپر منافق کا فتویٰ لگا دیں، تو منافق ہے کیوں تو جھوٹ بولتا ہے، فلاں بندہ تو منافق ہے کیونکہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ احادیث میں علامات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہر شخص اپنے اندر غور کرے اور ان عیوب سے خود کو پاک کرے، اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ لوگوں میں دیکھیں اور جس میں دیکھیں تو اس پر فتویٰ جڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، کفر ارتداد۔
اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، یہ ہے ارتداد۔ اس کی مثال جیسے عبداللہ بن نواحہ کا کفر ہے، یہ واقعہ المستدرک علی الصحیحین میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی واقعہ کم و بیش دوسرے الفاظ کے ساتھ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری نے کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ میں بیان کیا ہے، اور تغلیق و تعلیق جلد 3 صفحہ 29 پر بھی ذکر کیا ہے۔ المستدرک میں اس کو تفصیل کے ساتھ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم النشاپوری وفات 405 ہجری نے مفصل بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی، اور ان کے بیٹے تھے قاسم بن عبد الرحمن المسعودی، یعنی انہوں نے اپنی نسبت اپنے والد کے نام سے رکھی ہے، عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی، اور ان کے بیٹے قاسم عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ بن مسعود کے پوتے، ان کو بھی کہتے قاسم مسعودی۔ تو انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن بن عبداللہ رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ مسیلمہ کذاب جب مرتد ہوا، اس کو قتل کیا گیا، جہنم رسید ہو گیا، فتح ہو گئی، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو مسیلمہ کذاب کا بنایا ہوا قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، خدا کے رسول کے علاوہ بھی کوئی رسول ہے، اسلام پھیل چکا ہے، تو کیسی بات تم کرتے ہو؟ یعنی گویا آپ نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اس طرح کی حرکت بھی کرے۔ فرد ہو جا علیہ بعد، آپ نے اس کو لٹا دیا، چلے جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر آیا اور پھر آ کر کہا، اس نے کہا حضرت میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں والذی لا الہ غیرہ انہم فی الدار، وہ فلاں گھر کے اندر ہے، وہ عبداللہ بن مسعود والا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس باقاعدہ صحیفہ عبداللہ یعنی وہ مسیلمہ کذاب والا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس مسیلمہ کذاب کا صحیفہ پڑھا ہوا ہے جو اس نے جھوٹا قرآن کریم بنایا ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا قرظہ کو جو گھڑ سوار تھے، اور فرمایا کہ تم جاؤ گھر کا احاطہ کرو اور ان سب کو گرفتار کرو۔ وہ 80 آدمی گرفتار کر کے لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ویحکم کتاب غیر کتاب اللہ اور رسول غیر رسول اللہ، برباد ہو یہ تم نے کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ کتاب، اللہ کے رسول کے علاوہ رسول پکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نتوب الی اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ہاں ان کو ملک بدر کر دیا، یہاں سے ان کو شام بھجوا دیا۔ ہاں ان کا جو رئیس تھا ابن نواحہ، یہ وہ شخص تھا عبداللہ بن نواحہ کہ جو مسیلمہ کذاب کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کا سفیر القاصد بن کے گیا تھا۔ اس میں ایک عبداللہ بن نواحہ تھا اور ایک ابن اسال، یہ 2 آدمی گئے تھے۔ تو اس نے توبہ سے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں توبہ نہیں کرتا، یعنی مسیلمہ کذاب کے مرنے کے بعد یہ مرتد ہے، اور اس شخص نے دوبارہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ اس گھڑ سوار سے فرمایا اس کو مارو، اس کو گردن اڑاؤ، فضر بونوں کا وطرح راسو فی حجر امی، اور اس کے سر کو اس کی ماں کی گود میں پھینکو۔ کیوں؟ فینی اوراہا قد علمت فعلہ ففعل، اس لیے کہ اس کی ماں سے کرتوتوں کو جانتی ہے، کہ اس کو ماں کی گود میں پھینکو، تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو یہ خیر ہم نے مثال دی ہے ارتداد کی، کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ دے تو مرتد ہے۔ یہ جب دونوں لوگ عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال مسیلمہ کذاب کے قاصد بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اللہ اکبر تشہد انی رسول اللہ، تم میری رسالت گواہی دیتے ہو؟ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی سے کہا تشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جرم تھا جو بظاہر ناقابل معافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لولا انک رسول لقتلتک، اگر تو نمائندہ اور سفیر نہ ہوتا میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔
یعنی آپ نے احترام بتایا سفیر کا، کہ سفیر جیسا بھی وہ سفیر ہوتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں فجرت سنت یوم ذن اللہ یقتل رسول، اس دن سے پھر مسلمانوں کے اندر بھی روایت چل پڑی کہ قاصد کو مارتے نہیں تھے اور سفیر کو چھوڑ دیا جاتا۔ خیر، نمبر 4 کفر شرک، اللہ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، یہ ہے کفر شرک۔ کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، یا اللہ والی صفات کسی اور کے اندر ثابت کرتا ہے، یہ شرک ہے، جس طرح مشرکین مکہ تھے۔ نمبر 5 کفر کتابی، پہلی کسی آسمانی کتابی کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا۔ ایک یہ تھا کہ آپ تشریف نہیں لائے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور پہلی کتاب کو مانتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن نازل ہو گیا، اس قرآن کو نہیں مان رہا بلکہ پہلی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان لاتا ہے، یہ کفر کتابی ہے، جیسے یہود و نصارہ۔ نمبر 6 کفر دہری، کوئی شخص عالم کو قدیم مانے، زمانے کو قدیم مانتا ہے ہمیشہ سے، اور حوادث حالات کی نسبت زمانے کی طرف کرتا ہے کہ زمانے نے یہ کیا ہے، وقت نے یہ کیا ہے، وقت نے یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کفر دہری۔ جس طرح کے فرقہ دہریہ ہے، وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے سب کچھ زمانہ کرتا ہے، زمانہ کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کبھی نہ کہیں کہ وقت فیصلہ کرے گا، یہ وقت بتائے گا۔ بس اوقات اس کا معنی ایک عرفی ہوتا ہے، یعنی فیصلہ تو اللہ کریں گے لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم یہ بات دیکھو گے، یہ بات اور ہے۔ لیکن اس کو ان لفظوں میں تعبیر کرنا ذرا نامناسب ہے۔ یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، آنے والا وقت تمہیں بتائے گا، آنے والا وقت تمہارے ساتھ کرے گا، نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یوں کو کہ آنے والے وقت میں تو دیکھے گا، آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا، یہ نہ کہ فیصلہ وقت کرے گا اور وقت تمہیں دکھائے گا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو تشبہ ہیں دہریہ کے ساتھ۔ پھر بھی اگر یہ بات میری خطا ہو یا میں صحیح نہ کہہ چکا ہوں، کسی عالم کے رائے اس کی خلاف ہو، تو بے شک آپ من سے قبول سماعت فرمائیں۔ میں نے جو بات مناسب سمجھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ نمبر 7 کفر معطلی، وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا، کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا انکار کر دے، فرقہ معطلہ۔ نمبر 8 کفر زندقہ، ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرنا، یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسی تعویل کرنا جو امت کے متواتر عقیدہ کے منافی ہو۔ بات اچھی طرح سمجھ، کفر زندقہ کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی کا صراحتاً انکار کرنا، جس طرح کوئی شخص یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ بھی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل نہیں مانتا، یہ کفر زندقہ ہے۔ وہ کیسا اسلام ہے جس میں صدیق اکبر کی خلافت کو قبول نہ کیا جائے؟ کیسا اسلام ہے؟ اچھا، یا اسی طرح کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمانوں کے متواتر عقیدہ کی تعویل ایسی کرتا ہے کہ جس سے اسلام کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی زندیق ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صاحب خاتم ہیں، آپ مہر والے ہیں، آپ کی مہر سے نبی بنتا ہے، کسی اور کی مہر سے نبی نہیں بنتا۔ نبی آپ کا بن تو سکتا ہے، بنے گا آپ کی مہر سے، یہ معنی ہے خاتم النبیین کا۔ تو یہ ایسی تعویل ہے کہ جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار ہے، یہ بھی کفر زندقہ ہے۔ تو کفر زندقہ کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین میں سے کسی کا ایک کا صراحتاً انکار کرنا۔ نمبر 2 اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے متواتر عقیدہ میں ایسی تعویل کرنا کہ جس سے عقیدہ متواتر ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے۔ یہ دونوں کفر ہیں۔ پہلے کی مثال جس طرح اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے خلافت صدیق اکبر کا انکار ہو، دوسرے کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی یہ کرنا کہ آپ مہر والے ہیں اور آپ کی مہر سے کوئی اور نبی بنے گا۔ نبی تو ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا جس کی مہر سے کوئی اور نبی بن سکے، یہ ایسی تعویل ہے کہ جو کفر زندقہ ہے۔ نمبر 9 کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت سمجھنا اور زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس سمجھتا تھا اللہ کی بات ماننی ہے، سمجھتا تھا آدم کو سجدہ اللہ کے فرمانے پر کرنا ہے، اللہ کے حکم میں انکار کر دیا،
تو ایمان کی حقانیت سمجھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، جان بوجھ کے انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ نمبر 10 کفر عناد۔ کفر عناد ہوتا ہے دل سے حق سمجھنا، پھر اس کا زبان سے اقرار کرنا مگر اسے قبول نہ کرنا۔ جس طرح ابو طالب یہ سمجھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، زبان سے مانتے تھے تم نبی ہو، لیکن بیٹا میں نہیں کہہ سکتا تم نبی ہو، میں تمہاری نبوت کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، برادری ہے، خاندان ہے، جو بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کفر جحود اور کفر عناد میں، کفر جحود میں کوئی شخص دل سے حقانیت کو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، اور کفر عناد میں دل سے مانتا بھی ہے، دل سے جانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے خود قبول نہیں کرتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بڑی عام سی، کہ دو شخصوں میں جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی چیز پر، گھڑی پر، فون پر، گھر پر، گاڑی پر، ایک فریق نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے کہ فلاں کا میں نے غلط قبضہ کیا، اور کہتا ہے تیرا ہے تو مجھے لے کر دکھا، میں نہیں دیتا۔ اب دیکھو، دل سے بھی مان رہا ہے کہ مکان اس کا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے اس کا ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قبول نہیں کرتا کہ میں تجھے دوں گا، تیرا ہے، نہیں تو کر لے، میں نہیں دیتا۔ تو یہ دو چیزیں الگ ہیں، کفر جحود الگ ہے، کفر عناد الگ ہے۔ نمبر 11 کفر مفادی۔ کسی دنیاوی مفاد کی غرض سے خود کو کافر کہنا یا لکھنا، جس طرح آج کے دور میں بعض لوگ کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے خود کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، خود کو مرزائی لکھ دیتے ہیں، خود کو احمدی لکھ دیتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اپنے آپ کو صراحتاً کسی کافر فرقہ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ تفصیلی گفتگو اس پر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں ایک اہم بات ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس سوال اور جواب سمجھیں۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا جی کفر مفادی یہ کفر ہے، یعنی اپنی غرض اور مفاد کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لکھنا یا زبان سے کہنا ہے کفر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی جان کے ڈر سے، اپنے عضو کے ہلاک ہونے کے ڈر سے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو کیا وہ جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ یعنی اگر کافر کسی کو کہہ دے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ، ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے، تیرا ہاتھ کاٹ دیں گے، تو زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ بھی تو مفاد ہے، اپنی جان بچانا، اپنا عضو بچانا، تو آپ تو کہتے ہیں کفر مفادی ہے، کیا کفر مفادی نہیں ہے؟ فرق اچھی طرح سمجھ، ہم نے کہا نہیں، کفر مفادی نہیں۔ ایک ہوتا ہے دفع مضرت، ایک ہوتا ہے جلب منفعت۔ دفع مضرت کا معنی ہوتا ہے نقصان سے بچنا، اور جلب منفعت کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، دو چیزیں الگ ہیں۔ ایسا ضرر کہ جو انسان کے لیے واقعتاً ایسا ضرر ہو کہ شریعت اس ضرر کو تسلیم کرتی ہو، اس ضرر سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہہ لے، اس کی گنجائش ہے۔ تفصیلی بحث اس پہ آگے آئے گی۔ جیسے کوئی آدمی جان کے ڈر سے کلمہ کفر کہہ لے، اپنے عضو کے ختم ہونے کے، تلف اور ہلاک ہونے کے ڈر سے کلمہ کفر کہہ لے، یہ بات اور ہے۔ جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، عضو کا خطرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اپنی مال کے مفاد ہے، اپنی عزت کی مفاد ہے، یا کوئی اور مفاد ہے، کسی ملک کا ویزا وغیرہ، اس مفاد کی خاطر کفر قبول کرتا ہے، یہ قبول نہیں ہے، اس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ تو ایک ہوتا ہے کسی واقعتاً معتد بہی قابل قدر نقصان سے بچنا، اور ایک ہوتا ہے کہ نقصان سے نہیں بچنا، مزید کوئی اپنی منفعت حاصل کرنی ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب انسان کافر ہو جائے یا خود کو کافر کہہ دے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو دفع مضرت الگ چیز ہے، جلب منفعت الگ چیز ہے۔ ویسے بھی ایک فقہ کا ضابطہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے اولا ہے، یہ مستقل الگ بحث ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز میں نقصان کا خطرہ ہو، اور ایک ہوتا ہے فائدے کا احتمال ہو، تو نقصان کے خطرے کو ترجیح دیں، فائدے کے احتمال کو چھوڑیں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ کفر مفادی الگ چیز ہے، اور استرار کی بنیاد پر زبان سے کلمہ کفر کہنا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کفر کی 11 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کفر انکار، نمبر 2 کفر نفاق، نمبر 3 کفر ارتداد، نمبر 4 کفر شرک،
نمبر 5 کفر کتابی، نمبر 6 کفر دہری، نمبر 7 کفر معطلی، نمبر 8 کفر زندقہ، نمبر 9 کفر جحود، نمبر 10 کفر عناد، نمبر 11 کفر مفادی۔ یہ میں نے آپ خدمت میں 11 اقسام بیان کی ہیں۔ ان 11 اقسام میں سے جو پہلی 8 قسمیں ہیں ان کا ذکر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 کفر انکار، نمبر 2 کفر نفاق، نمبر 3 کفر ارتداد، نمبر 4 کفر شرک، نمبر 5 کفر کتابی، نمبر 6 کفر دہری، نمبر 7 کفر معطلی، نمبر 8 کفر زندقہ۔ یہ 8 قسمیں جس کا علامہ تفتازانی نے ذکر فرمایا، اور 2 قسمیں ان کا ذکر خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1352 ہجری فیض الباری الاسی البخاری کتاب ایمان اقسام الکفر حضرت نے 2 کا ذکر فرمایا۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ نمبر 1 کفر عناد، میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت بڑی تفصیل کے ساتھ، اور کفر جحود، یہ 2 ہیں جس کا حضرت نے ذکر فرمایا۔ یہ جو 11ویں قسم ہے، 11ویں قسم ہماری نظر میں گزشتہ کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہوئی، یہ کفر مفاد، اور یہ جو کفر مفاد ہے اس کا میں نے ذکر اپنی کتاب تنقیحات کے اندر کیا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا 8 کا۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد ظہر ان الکافر اسم لمن لا ایمان لا، جو شخص ایمان نہ رکھے وہ کفر انکار کرتا ہے۔ نمبر 2 فَإِنْ ظَهَرَ الْإِيمَانِ فَإِنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانِ خُصَّ بِاسْمِ الْمُنَافِقِ، دل میں کفر زبان سے اسلام کے اظہار کرے تو منافق۔ نمبر 3 وَإِنْ طَرَأَ كُفْرُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خُصَّ بِاسْمِ الْمُرْتَدِ، اور اگر ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے رضامندی سے پھر گیا تو مرتد کفر ارتداد ہے۔ نمبر 4 وَإِنْ قَالَ بِإِلَٰهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُشْرِكِ لِإِثْبَاتِ الشِّرْكِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، اگر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو کفر شرک۔ نمبر 5 وَإِنْ كَانَ مُتَدَيِّنًا بِبَعْضِ الْأَدْيَانِ وَالْكُتُبِ الْمَنْسُوخَةِ خُصَّ بِاسْمِ الْكِتَابِ كَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي، اور اگر گزشتہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی مانتا ہے، اس کو مانتا ہے، قرآن آنے کے بعد اس کو مانتا ہے، یہ کفر کتابی ہے۔ نمبر 6 وَإِنْ قَالَ يَقُولُ بِقِدْمِ الدَّهْرِ وَإِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إِلَيْهِ خُصَّ بِاسْمِ الدَّهْرِ، ایک کفر داری کے زمانے کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت اس کی طرف کرے۔ نمبر 7 وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ الْبَارِي تَعَالَى خُصَّ بِاسْمِ الْمُعَطِّلِ، وجود الہ کا انکار کر دے تو کفر معطلی ہے۔ نمبر 8 وَإِنْ كَانَ مَعَ اعْتِرَافِ بِنُبُوَّةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار لشائر الاسلام ببطن عقائدہ یا کفر بالاتفاق خص باسم زندیق، اور اگر کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے یا قطعی عقیدہ میں تعویل باطل کرے جس سے قطعی عقیدہ ختم ہو جائے تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ کفر زندقہ ہے۔ ان 4 کا ذکر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور 2 کا ذکر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی کفر الجحود۔ ایک ہے کفر جحود، کوئی شخص دل سے حق کا اعتراف بھی کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، جس طرح ابلیس تھا۔ نمبر 2 اما کفر المعاندہ فهو ان يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يقبل ولا يتدين به ككفر ابی طالب، کہ کوئی شخص دل سے اعتراف بھی کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا خود، جس طرح ابو طالب تھے۔ اور 11ویں قسم کفر مفادی، کوئی شخص دل سے بھی ایمان رکھتا ہے، زبان سے بھی اعتراف کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن اپنے کسی دنیوی غرض کے لیے اس کا انکار کر دیتا ہے، کسی کافر کے سامنے یہ لکھ دیتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور مفاد کے لیے کفریہ فارم پہ لکھ دیتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ تو یہ کفر کی 11 اقسام ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہ 11 کی 11 اقسام کفر آج موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن ان میں سے ایک قسم جو دوسری کفر نفاق کی ہے، ہم آج کے دور میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، اعتقادی منافق، یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی اعتقادی منافق آج بھی ہوگا، ہم کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کفر ہو، جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر اسلام ہو. تو جب کوئی شخص زبان پر اسلام کا اظہار کرے گا تو ہم مومن کہیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ہمیں تو اس کے کفر کا پتہ چلے گا کسی کفریہ علامت سے، کسی کفریہ فعل سے، ہمیں تب پتہ چلے گا نا. لیکن ہمیں تو نہیں پتہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے کافر کہہ دیا، وہ تو پھر کفر انکار ہو گیا، کفر نفاق نہ رہا. اس لیے آج کے دور میں کفریہ نفاق موجود ہوگا، لیکن ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ منافق ہے اور کافر منافق ہے. کیوں؟ دیکھو یہ کہتا ہے مسلمان کہتا ہے فلاں کام تو کافروں والا ہے، تو جب فلاں کام کافروں والا ہوگا تو کفر کا اظہار ہوگا، اسلام کا اظہار تو نہ رہا. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری، تفسیر معارف القرآن تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 کے تحت لکھتے ہیں، کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے. دوسرے کہ اس کے کسی قول اور فعل سے کسی عقید اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے. جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان اور اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا. ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے. اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا. تیسری بات سمجھے، اگر کوئی شخص خود کو کسی کافر فرقہ کی طرف منسوب کرے تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کو اس فرقہ کے کفری عقائد کا پتہ نہ ہو جس طرف یہ خود کو مسلمان جس کی طرف یہ اپنی نسبت کر رہا ہے. بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی شخص خود کو کسی کافر فرقہ کی طرف منسوب کرے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس فرقہ کے عقائد کفریہ ہیں، ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے، کافر ہی لکھیں گے، اس کے ساتھ معاملہ کفار والا ہی ہوگا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کے اندر الجھن میں مبتلا کبھی بھی نہیں ہونا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فتاوی عالمگیریہ میں ہے، مسلم قال انا ملحد یکفر ولو قال ما علمت انه کفر لا یعذر بهذا رجل. اگر کوئی شخص کہے کہ میں ملحد ہوں اس کو کافر سمجھا جائے گا، اگر وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کفر ہے اس کو تب بھی کافر سمجھیں گے اور اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں بات سمجھیں، میرا اپنا ایک واقعہ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے ایک شخص نے کہا کہ مولانا، جب ایک شخص خود کو کسی کافر فرقہ کی طرح منسوب کرتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں تو پھر اس کو کافر کیوں کہیں گے؟ وہ تو لا علم ہے. ایک شخص خود کو احمدی کہتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ احمدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے، یہ کافر ہے. وہ کہتا ہے میں احمدی ہوں، تو کیا اس کی جہالت کے باوجود بھی کافر کہیں گے؟ اس کو تو ان کے عقائد کا پتہ ہی نہیں. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو یہ نہیں پتہ اسلامی عقائد کیا ہیں، مسلمان ہوگا یا کافر؟ کہا جی مسلمان. میں نے کہا اس کو تو پتہ ہی نہیں اسلامی عقائد کیا، تو آپ نے مسلمان کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بات سمجھیں، جس طرح کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے
کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اسلامی عقائد کا پتہ نہیں ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ نکاح مسلمانوں سے ہوگا، اس شخص کو مسلمانوں قبر کا جنازہ مسلمان اس کا پڑھا جائے گا، دعائے مغفرت کی جائے گی، اس کے ساتھ وراثت مسلمان کی چلے گی، مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو جس طرح کسی شخص کو مسلمانوں کے عقائد کا پتہ نہ ہو، محض مسلمان کہنے کی وجہ سے مسلمان سمجھا جائے گا، تو اگر کوئی کسی کافر فرقے کی نسبت کرتا ہے، اس کو اس کے کفری عقائد کا پتہ نہ ہو، تب بھی اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب ایک شخص خود کو کہے میں مسلمان ہوں، اور پھر ہم اس کو بتائیں بھی یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، اب اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو اسلامی عقائد کا پتہ نہیں ہے، لیکن مانتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس کے اسلامی عقیدہ بیان کریں، وہ اس اسلامی عقیدے کا انکار بھی کرے اور پھر بھی کہے میں مسلمان ہوں، تو اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، یہ اسلامی عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھیں تاکہ کوئی بھی الجھن باقی نہ رہے۔ شرائط تکفیر۔ کسی انسان کے کافر ہونے کا فتویٰ دینا ایک نازک ترین اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور یہ افتاء کا اہم جز ہے، اس لیے فتوی کفر دینے میں نہایت احتیاط ضروری ہے۔ چنانچہ فتوی کفر دینے میں ذیل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تفصیلات شیخوار آگے آئے گی۔ نمبر 1، فتویٰ دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو۔ نمبر 2، فتویٰ دینے والا شخص عرف سے واقف ہو۔ نمبر 3، جس شخص کے بارے میں فتوی کفر دیا جا رہا ہے اس میں اسباب کفر میں سے کوئی سبب موجود ہو۔ نمبر 4، جس شخص کے بارے میں فتوی کفر دیا جا رہا ہے اس میں موانع کفر موجود نہ ہوں، پھر کافر کہیں گے، وگرنہ کفر کا فتویٰ نہیں دینا۔ یہ شرائط کی تکفیر ذہن نشین فرما لیں، میں نے اس کو تنقیحات اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دی ہے، تفصیلات اب وہاں دیکھ لیں۔ شرائط اہل افتاء، ہم نے کہا نا شرائط تکفیر میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ فتویٰ دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو۔ اس کی ذرا تفصیل سنیں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری نے مفتی کی شرائط بیان کی ہے مقدمۃ المجموع شرح المہذب کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں نمبر 1، کونہ مکلفا، عاقل ہو، بالغ ہو۔ نمبر 2، مسلماً، مسلمان ہو۔ نمبر 3، ثقتاً، اپنے فن میں پختہ ہو۔ نمبر 4، مأموناً، اس پر اعتماد ہو، با اعتماد ہو۔ نمبر 5، متنزہاً عن اسباب الفسق، اسباب فسق سے بچتا ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ نمبر 6، وخوارم المروہ، خلاف مروت امور سے بچنے والا ہو۔ بعض چیزیں مروت کے خلاف ہوتی ہیں، عالم کی شان کے لائق نہیں ہوتی کہ عالم حرکتیں کرے۔ نمبر 7، فقیہ نفس، فقہی ذوق کا حامل ہو، نفس کے مکر و فریب سے واقف ہو۔ نمبر 8، سلیم الذہن، ذکاوت اور فطانت والی ہو، ذہین شخص ہو۔ نمبر 9، رسین الفکر، پختہ رائے والا ہو، ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ وہ بہہ نہ جائے۔ نمبر 10، صحیح التصرف والاستنباط، اصول قواعد کو فروع پر منطبق کرنا جانتا ہو اور دلائل کتاب میں چھپے مسائل نکالنے کا ملکہ بھی رکھتا ہو۔ مستيقظاً، بیدار مغز۔ یہ صفات ایک مفتی کی، عام آدمی کی نہیں ہے۔ اس لیے فتوی کفر دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فتوی کفر دینے والا شخص تگڑا ہو، مفتی ہو۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، شبہہ اور اس کا جواب نوٹ فرما لیں۔ شبہہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مفتی نہ ہو تو کیا وہ کسی کافر کو کافر نہ کہے؟ وہ کسی کافر کو کافر بھی نہ کہے، وہ کفر کا فتویٰ نہ دے؟ جواب، جو مفتی نہ ہو وہ کفر کا فتویٰ خود نہ لگائے، البتہ کسی مفتی کے فتوی کفر لگانے کے بعد وہ کسی کو کافر کہے، از خود فتوی کفر نہ دے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس پر شبہ، اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرے، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار، ختم نبوت کا انکار، تو پھر بھی کوئی شخص اس کو کافر نہ کہ
مفتی کے فتوے کا انتظار کرے کہ مفتی صاحب اس مشرک کو کافر کہیں گے تو میں کافر کہوں گا، اس کے لیے اس کو فتوی تکفیر کی انتظار کرنی پڑے گی؟ جواب، یہ جو ہم نے کہا کہ کسی کے بارے میں فتوی کفر دینے کے لیے مفتی کا ہونا ضروری ہے اور عام شخص کسی پر فتوی کفر نہ دے، مفتی کے فتوے کا انتظار کرے، یہ اس وقت ہے جب کسی شخص کا کفر واضح نہ ہو، کوئی ایسا جملہ کہے، ایسی بات کہے کہ جس میں احتمال کفر کا بھی ہو، احتمال ایمان کا بھی ہو، کسی کی ایسی تحریر آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ کافر بھی کہا جا سکتا ہو، مسلمان بھی کہا جا سکتا ہو، اب عام شخص فتوی کفر نہ دے، مفتی کے فتوے کا انتظار کرے۔ لیکن وہ شخص کہ جس کا کفر بالکل واضح ہے، عیسائی ہے، اس کو تو کافر ہی کہنا ہے، کوئی یہودی ہے اس کو کافر ہی کہنا ہے، کوئی ہندو ہے غیر مسلم ہی کہنا ہے، کوئی قادیانی ہے اس کو غیر مسلم ہی کہنا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مفتی کا ہونا ضروری ہے، یہ اس وقت جب کوئی باریک بات ہو، کفر واضح نہ ہو، ورنہ کفر واضح ہو، ضروریات کا انکار ہو، اس وقت الجھن کی بات نہیں ہے، وہاں بات بالکل کھلی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے شبہات کے جوابات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، دعا فرمائیں اللہ اسباب دل کتاب جلدی چھپ جائے، شبہات اور ان کے جوابات، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم نے کوشش کی عقائد اور مسائل پر ہونے والے شبہات کو جس حد تک ممکن ہو جمع کریں اور ان کے جوابات کو شرح بست کے ساتھ دے دیں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ معرفت عرف، جو شخص کفر کا فتویٰ دے رہا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عرف سے واقف ہو، سوسائٹی کے جملوں سے واقف ہو، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے واقف ہو۔ بس اوقات بعض جملے بظاہر کفر ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی میں اس کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، بس اوقات ایک ہی جملہ اور ایک ہی عمل ایک سوسائٹی میں ادب شمار ہوتا ہے اور دوسری سوسائٹی میں ادب شمار نہیں ہوتا بلکہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، اس لیے اس سوسائٹی اور ماحول کو اچھی طرح جانتا ہو۔ عرف کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، وہ فرماتے ہیں فَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ لِتَغَيُّرِ عُرْفِ أَهْلِهِ أو لِحُدُوثِ ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی تو وہاں عرف بدل جاتا ہے، کبھی وہاں کوئی ضروری پیش آ جاتی ہے، اور کبھی اہل زمانہ لوگوں میں فساد آ جاتا ہے۔ اب اگر حکم باقی رہے جیسے پہلے تھا وہی آج ہو تو لوگوں کو مشقت اور ضرر آئے گا، اس لیے عرف کے بدلنے سے بس اوقات مسائل بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء معصوم ہیں علیہم السلام، چھوٹے اور بڑے گناہ سے، کفر سے، اور حتیٰ کہ بیہودہ کام بھی پیغمبر سے سرزد نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی 150 ہجری میں وفات، حضرت ارشاد فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، کفر بیہودہ کاموں سے پاک ہے، یہ عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے، ہمارا عقیدہ نبی معصوم ہے، ہمارے بچے کو بھی معصوم کہتے ہیں، تو کیا بچے کو معصوم کہنا عصمت نبوت کے خلاف ہے؟ کیوں؟ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ جس شخص پر اب وحی نازل ہو، اب ایسا کوئی پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی نازل ہو، یعنی جو خاص وصف نبوت ہے نا وحی، وہ کسی پر نہیں ہوگی۔ پیغمبر کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو پیغمبر کی طرح معصوم ہو۔ یہ عصمت، یہ خصوصیت نبوت کی ہے، جس طرح وحی کا نزول خصوصیت نبوت کی ہے۔ کوئی شخص کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، تو نبی کسے کہیں گے؟ میں نبی تو لیکن ہوں معصوم، تو نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔
اب ہمارے کہتے ہیں فلاں بچہ معصوم ہے، اس کو کافر کہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے عرف میں جب بچے کو معصوم کہا جائے تو اس کا وہ شرعی معنی مراد نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے یعنی یہ گناہ سے پاک ہے، کفر نہیں کر سکتا، بے مروت کام نہیں کر سکتا۔ وہاں معصوم کا نا سادہ ہے، بھولا بالا ہے، نہ سمجھ ہے، اس میں عقل تھوڑی ہے، یا معصوم کا معنی ہی ہوتا ہے یہ بچہ ہے معصوم ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ اب سوسائٹی اور عرف کو دیکھنا ہے، نہیں دیکھیں گے تو پھر الجھنیں پیدا ہوں گی اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔